کلمہ پڑھ کے سگریٹیں پینے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے اپنی داڑھیوں کو نالیوں میں ڈالنے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے رشوت لے لے کے کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے اذان کے جواب نہ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کے فصلوں میں جا کے چوریاں کرنے کے نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد رشتہ داریوں سے تعلق توڑنے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد صدقات اور زکوٰۃ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے لیے دلوں میں حسد اور غیبت رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد زبان سے جھوٹ بولنے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد فلمیں دیکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ڈانسر سے محبت کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ کیا نام مسلمان کی باقی رہ گئی ہے ہمارے اندر؟ نہ مسلمان نام کی کوئی چیز ہے، نہ مسلم نام کی کوئی چیز ہے، نہ اللہ کی محبت کے نام کی کوئی چیز ہے، نہ قرآن سے محبت کی کوئی نام کی چیز ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نام کی کوئی چیز ہے۔ آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص انگنت لا تعداد رحمتیں ہوں اہل بیت صحابہ کرام امت مسلمہ پر۔ حضرات جی احباب، اس دنیا کا نظام چلانے والا اور اس دنیا کو بنانے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی ذات میں کسی طرح شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی طرح شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ جو بات بھی پریشانی کی بات ہے، آپ کو خوشی کی بات ہے، کوئی غمی ہے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ اس کے رزاق ہونے کے اندر آپ کسی کی اشتراکت کو شامل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں بھی رزق دینے والا ہے اور اللہ بھی رزق دینے والا ہے، یہ بات اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ بھی اولادیں دیتا ہے اور فلاں بھی اولادیں دیتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اشتراکت، شراکت، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا اور برداشت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے پہلے دے دے چیز یا مانگنے کے بعد دے دے یا تھوڑی دیر بعد دے دے یا نہ دے، اس کا صلہ کل قیامت کے دن اللہ اس دعا کا، اس مانگنے کا صلہ اللہ جنت کی صورت میں دے دے تو اسی کی مرضی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ قادر ذات ہے۔ یہ سارا قدرت کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، تو کوئی بندہ بھی اپنی پریشانی کے وقت کسی کو نہ پکارے، صرف ایک اللہ ہی کو پکارے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، تو مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اولاد دے دے، زیادہ اولاد، بنات اور ابنات اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے، بیٹے اور بیٹیاں زیادہ دے دے، تو اس میں والدین لاڈ اور پیار کے اندر اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے، ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، ان پہ اوپر لاپرواہی قائم کی جاتی ہے، ان پہ توجہ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، اولادیں، نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اگر ایک کسان اور ایک دیہاتی بندہ اپنے بیج کی حفاظت نہیں کرتا، اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اگر زمین کو وہ نرم یا پانی یا کھاد وغیرہ یا اس پودے کی، اس درخت کی بڑھوتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے وہ اپنی زندگی کو صرف نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، اس کا بیج بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیگر کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ فصل کو کھا کر برباد کر دیتے ہیں، انسان کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔
اسی طرح میری اور آپ کی نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، یہ ایک بیج کی مانند ہے، جتنی ان کی حفاظت کی جائے گی اتنے ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں، اتنا ہی اچھا میوہ اور پھل آپ کو مہیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک بیج کی حفاظت کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں نہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، ہم دن اور رات ایک کر کے اپنی فصل کی حفاظت کرتے ہیں، اور انسانی نسل کی بقا کے لیے انسان کو اپنی فصل کی حفاظت کی ضرورت کرنا پڑتی ہے۔ اگر فصل کی حفاظت نہیں کرے گا انسان کی نسل برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بیج ہیں، یہ اولادیں آپ گینے ہیں نگینے ہیں، یہ شیشے ہیں، یہ کانچ کے برتن ہیں۔ اگر ان شیشے اور کانچ کے برتن، ان آبگینے اور ناگینوں کی میں نے اور آپ نے حفاظت نہ کی، یہ آبگینے اور ناگینے بڑے قیمتی سرمایہ ہیں۔ میرے اور آپ کے اگلے معاشرے کی ترقی کا سبب یہی نوجوان نسل ہے، یہی اولادیں ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اگلا معاشرہ ہمارا اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ جو چیز میں سوچتا ہوں اور جو چیز میں دیکھتا ہوں، اب آپ اس معاشرے سے نکل کے دوسرے معاشرے میں جا رہے ہیں اور ایک پیچھے نیا معاشرہ تیار ہو رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آپ مساجد کا وزٹ کریں، آپ مدارس کا وزٹ کریں، آپ اس کلام الہیہ کی تلاوت کرنے والے اور اس کے ساتھ مخلص ہونے والے آپ کو اب لاکھوں میں بھی ایک نظر نہیں آئے گا۔ آپ کتنی کو محبت قرآن سے کرتے ہیں، آپ کی اولادیں کتنی کو محبت کرتی ہیں، اور آپ کے والدین اس کلام الہی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ صبح صبح ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کھلتا، ہمارے گھروں میں مائیں اور بہنیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی۔ آج اس کے عوض کے اندر موبائل کی صورت کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دین ہمارے گھر کے اندر سے نکلا کیسے؟ یہ لاپرواہیاں والدین کی اور گھر کے سربراہان اور نگرانوں کی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، گھروں کو اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ طلاقوں کا سبب بھی یہ ہے، بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کا بھی سبب یہ ہے کہ گھر سے دین چلا گیا۔ جب دین چلا جاتا ہے گھر، پھر بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں آ جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو اولاد میں اس کو ایک بیٹا یا بیٹی عطا کر دیتا ہے، تو اولاد کو یہ والدین اپنے لاڈ اور پیار کی وجہ سے اس کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مسجد میں قاری صاحب کو لان گے، کہیں گے ساڈا پتر لاڑ لے، انہوں کچھ نہیں آکھنا۔ سکول میں ٹیچر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں، آپ نے استاد کے اوپر پابندیاں لگائیں، مدرسے کے استاد پہ آپ نے، سکول کے ٹیچر اور کالج کے پروفیسر پہ آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ جب آپ نے یہ پابندیوں کا سارا سہرا اپنے سر کے اوپر لے لیا ہے، پھر یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ سارے پتر ساڈا آکھا نہیں مانتے، اچھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری پابندیوں کا سہرا آپ نے لیا، اور آپ کو اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے، آپ کی زندگی میں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے جو استاد کو پتہ ہے اس طالب علم کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے اٹھانا ہے، اس کو کیسے بٹھانا ہے، اسے کیسے پڑھانا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کلام مقدس کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ انگلش کیسے یاد کی جاتی ہے، فزکس کیسے یاد کی جاتی ہے، بایولوجی کس طرح یاد کی جاتی ہے، لوگارتھم کے اصول اور الجبرا کے اصول کیسے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ پروفیسر بتائے گا، آپ کے یہ بتانے کا کام نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک بندہ اس کے کپڑے کی دکان ہے، اسے کہا جائے کہ آپ وہ چھوڑ کے ذرا کھیتی باڑی کریں، اس کو نہیں پتہ لگے گا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بچے کو کیسے چلانا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ کے پاس تو اپنی اولادوں کے لیے وقت ہی باقی نہیں ہے، وقت نہیں ہے والدین کے پاس۔ کیوں؟ سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اتنا استاد، وہ مدرسے کا استاد ہو، وہ اسکول کا ٹیچر ہو، یا کوئی پروفیسر ہو، یا کوئی لیکچرار ہو، وہ اتنا آپ کے بچے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا جتنا آپ اپنے بچے کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔
آپ اپنے اولادوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اور آپ نے اپنی اولادوں کو آج تک سکھایا ہی کیا ہے؟ آپ نے اپنی اولادوں کو بتایا ہی کیا ہے؟ آپ نے ان کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ والدین کو پوچھ لو نا کلمے کا مطلب کی ہے، اللہ ایک کے، اللہ تو علاوہ کوئی اور نہیں۔ کلمے کا یہ مطلب نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں کے اوپر لانے کا نام ہے، اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے کا نام ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی گزر گئی ہے، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سورۃ فاتحہ دے ترجمے دا نہیں پتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں جو والدین کو کچھ نہیں پتا، دین کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا، یہ اپنی اولادوں میں وہ دین کو کنورٹ کیسے کریں گے، وہ دین کیسے سکھائیں گے؟ یہ والدین کا سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو وقت نہیں دیتے اور ٹائم نہیں دیتے۔ یہ اولادیں، یہ آپ کے آبگینے ہیں، یہ نگینے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں، یہ آپ کی نسل کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ نے ان کے اوپر محنت اور کام نہ کی تو آپ کی اولادیں برباد ہو کے رہ جائیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم وفات سے قبل کہنے لگے، اے لوگوں کی جماعت یہ بات یاد رکھو، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری ایسے نہیں بن گئے، آج دنیا ان کا نام یاد رکھتی ہے، دنیا کے ہاں ان کے چرچے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام الہی کے بعد جس کتاب کو درجہ اور فقیت مسلمانوں کے ہاں عزت دی ہے وہ صحیح البخاری کی کتاب ہے۔ ایسے عزت نہیں ملی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ اس طرح امام بخاری کو شان نہیں ملی، فرماتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے جو کمائے اپنے بچوں کو جو کھلائے، جو امام بخاری کو کھلائے، اس میں 1 روپیہ حرام کے ہونے کی دور کی بات ہے، 1 ٹکا اور ایک پیسہ بھی ایسا نہیں ہے کہ شبے کا ہو جو میں نے اپنی اولادوں کو کھلایا ہو۔ جب ہم کھلائیں گے حرام، جب کھلائیں گے سود کا مال، جب کمائیں گے چوری کا مال، جب ہم کمائیں گے ڈنڈی بازیوں کا مال، جب ہم اپنی اولادوں کو وہی کھلائیں گے، جب آپ کا مال پکیزہ نہیں ہے، آپ کی آنکھیں پکیزہ نہیں، آپ کی زبان پکیزہ نہیں، آپ کا دل پکیزہ نہیں، آپ کے کانوں کی سماعت پکیزہ نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں آپ کی اولادیں اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور محمد بن حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک دن مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے، میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، ایک بندے نے اپنی داڑھی کے اندر سے تنکا نکال کے مسجد میں پھینک دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جانے لگے لیکن وہیں پہ بیٹھ گئے، اس شخص کے انتظار میں جس نے یہ تنکا پھینکا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، سب لوگ چلے گئے۔ محمد بن حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، میں دیکھ رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کرتے کیا ہیں۔ میں نے یہ دیکھا، میں اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو گیا، میں نے یہ محسوس کرانا چاہا کہ امام بخاری کو یہ نہ پتہ لگے کہ یہ کیا میری وجہ سے بیٹھا ہے یا کس وجہ سے بیٹھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ تنکا دیکھ کے اس کے قریب ہوئے اور چپکے سے اٹھا کے اس کو اپنی جیب کے اندر ڈال لیا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ والدین نے جو حلال کھمایا ہے وہی اللہ کی قدر کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی قدر اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ نے قدر کرنے کا سکھایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا ہے۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اب میرے دل میں کتنا ایمان ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے۔ کسی دنیا کے ڈاکٹر اور فلاسفر کو یہ نہیں پتہ لگ سکتا، دنیا کے کسی امیر زادے کو یا کوئی علوم پڑھنے والے کو پتہ نہیں لگ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، فرمایا کہ جو میرے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کا خیال کرتا ہے، تم گواہی دے دو کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ آج دیکھیں ہم نے اللہ کی قدر ہی کیا کی ہے، وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی قدر ویسے کرنی ہے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم نے اللہ کی قدر کے معنی کو سمجھا نہیں ہے، ہم مردہ لوگ ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم روح کے اندر ہماری روحیں مر چکی ہیں، ہم جسمانی طور پہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم
ہم نہ دین کا حیا کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں، نہ اللہ کے کلام کا حیا کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا اور حدود کا ہم خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب اذان ہو سب نے خاموش ہو کے اذان کو سننا ہے۔ یہ اللہ کی قدر ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنی نسلوں کو سکھانا ہے۔ پہلا اصول اپنی اولاد کی تربیت کے اندر یہ شامل کریں، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کرنی ہے، اور جو اللہ کی قدر کرتا ہے اللہ ان کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ کی قدر کرنی ہے۔ اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، نماز رک سکتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں، اذان ہونا شروع ہو جائے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اذان ہونا شروع ہو جائے، آپ قرآن کو بند کر دیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کو بند کروا دیا، نماز سے روک دیا، طواف سے روک دیا۔ آپ اپنے موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے پیارا کیے اللہ سے، دنیا کے مال کو پیارا کیے، اپنی اولادوں کو پیارا کیے، اپنی جائیدادوں کو پیارا کیے، اپنے بینک بیلنس کو پیارا کیے، اپنی دولتوں کو پیارا کیے۔ جب تم نے اللہ کی قدر نہیں کی پھر اللہ تمہاری قدر نہیں کرتا۔ پہلے کہتے تھے کہ اذان ہوندی پیے یہ ٹی وی چلدا پیا اینو بند کر دو، ہن کہندے نے کہ یہ چلدا رہے اینو میوٹ تے لا دو، اس کی آواز بند کر دیں، اس کا والیوم کم کر دیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے فوراً بعد ذرا والیوم اور زیادہ تیز کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلمے کا حیا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ پھر کیوں نہ عذابات مسلط ہوں، پھر کیوں نہ پریشانیاں ہیں، کیوں روزانہ نئی نئی جدید بیماریاں کیوں پیدا نہ ہو؟ جو اللہ کا حیا نہیں کرتے اللہ ان کا حیا نہیں کرتا۔ ہم نے کیا قدر کی ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنا چھوٹا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کو سن کے اذان کا جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، میں کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے کلمے سننے کے بعد اذان کے کلموں کے ساتھ ساتھ جواب دیتے اس کے بعد پھر دعا پڑھتے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ہمارے دروازے سے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے جو اتنے سے کلمے کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تاج پہنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جنت کے ہر دروازے سے پکار لگ رہی ہوگی، یہ جنت کے اندر یہ جنت کا شہزادہ ہے جسے یہ آواز دی جا رہی ہے اور جنت میں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ساڑھے کول ٹائم کو نہیں اذان دا جواب دین واسطے، سانو فیس بک زیادہ اہم ہے، سانو ٹک ٹاک زیادہ اہم ہے، ہمیں دنیا کا میڈیا اہم ہے، ہمیں دنیا کی دولت اہم ہے، ہمیں مال اہم ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کی قدر نہیں کریں گے اللہ آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے، آپ کمبلوں کے اندر رضائیوں میں لیٹ لیٹ کے آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، فحاشی کے کام آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اللہ سے نہیں چھپ رہے۔ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آیا، فرماتے ہیں تمہارے نزدیک اللہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار کیا ہے؟ لائیں اس تکڑی کے اندر، لائیں اس ترازو کے اندر لا کے رکھیں آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔ فرمایا کہ جب تم لوگوں کے سامنے جاتے ہو تمہارا اچھا روپ ہوتا ہے، اچھے بن سور کے جاتے ہو، تمہیں پتا ہوتا ہے کہ بال کیسے بنانے ہیں، کپڑے کون سے پہننے ہیں، میچنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح ان کو سلوٹ کرنا ہے، کس طرح ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے، کیسے پروٹوکول دینا ہے ان کو، یا پروٹوکول لینا کیسے ہے، آپ کو سب پتا ہوتا ہے۔ جب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کا اور روپ ہوتا ہے، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ کے والدین، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت عرش بری پہ بیٹھا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم پھر تنہائیوں میں جا کے یہ بتانا چاہتے ہو، گناہ کر کر کے یہ بتانا چاہتے ہو، کمبلوں کے اندر موبائل اپنے والدین سے چھپا چھپا کے فلمیں دیکھ کے بتانا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ہاں دنیا زیادہ اہم ہے، فلمیں زیادہ اہم ہے، ہمارے ہاں دل کے اندر فلموں کی زیادہ عزت ہے، ہمارے ہاں ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یہ ترازو ہے، یہ معیار ہے۔ تنہائیوں کے اندر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ عرش پہ بری پہ بیٹھا ہوا رحمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے ہر ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دن کے اوپر شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے اور کہتے
روتے, اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے, اے عبداللہ یہ دن جو تو نے گزار لیے, اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اس دن کے بارے میں پوچھ لیا, بتا عبداللہ تو اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج تک ہم نے سوچا ہے کہ میں نے یہ 10 سال 15 سال گزارے ہیں, میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ کون سا ایک دن آیا ہے اللہ نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا, چنگا بھلا کھانا کھا کے سونے ہیں, اچھے اچھے سوٹ اور بوٹ پہنتے ہیں, اچھے کپڑے استعمال کرتے ہیں, اچھا کھانا استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. ایک دن ایجا دسو اپنی زندگی دا, اللہ نے تو بھوکا سوایا ہو, اور ایک دن ایسا بتاؤ جس دن آپ اللہ کو راضی کر کے سوئے ہو. ایسی شرمندگی اٹھانی چاہیے. ہم نہ نادم ہوتے ہیں, ہم فخر کرتے ہیں اپنی جوانیوں پہ. کیا فائدہ ایسی جوانیوں کا؟ یہ موسم بہار لگائے, یہ نیکیوں کا موسم بہار لگائے, یہ لمبی لمبی راتیں اور چھوٹے چھوٹے دن مجھے اور آپ کو جنت دینے کے لیے آئی ہیں, جنت دینے کے لیے آئی ہیں. رات کو ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی کے اوپر آنا آپ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشاب الطائب, جو بندہ, آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں, میں اللہ کا پیارا ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں. اور فرمایا وہ بھی اللہ کا دوست ہے. الشائب الطائب, جو جوانی کے اندر آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. یہ راتوں کو ضائع نہ کریں, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا, فرماتے پریشان ہوتا میں کہ نادم ہوتا, عبداللہ اس دن کا کیا حساب دے گا؟ تو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کے, کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے, قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا تو سارا دن اللہ کو راضی کرنے پہ گزر جاتا تھا. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے, جب تک میرے دل میں یہ یقین پیدا نہیں ہو جاتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گئے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں سمجھتا تھا عبداللہ یہ تو نے دن نہیں گزارا, اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا جا کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. درخت پہ چڑھے ہوئے مسواک اتارنے لگے, ہوا کے ایک جھونکے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ہلنے لگی. نیچے صحابہ کھڑے ہوئے مسکرانے لگے. اللہ کو نیچے مسکرانا اچھا نہ لگا. اللہ نے جبریل کو بلایا ہے, جبریل جا کے میرے پیغمبر کو کہہ دو, میرے پیغمبر کو کہہ دو, ان صحابہ اکرام کو کہہ دو, حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پہ ہنستے ہو. اگر اوت پہاڑ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا بھی اوت پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایمان, یہ اللہ کی محبت, یہ مثالی مسلمان, نام کا مسلمان نہیں, کلمہ پڑھ کے سگریٹیں پینے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھ کے اپنی داڑھیوں کو نالیوں میں ڈالنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھ کے رشوت لے لے کے کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھ کے اذان کے جواب نہ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کے فصلوں میں جا کے چوریاں کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد رشتہ داریوں سے تعلق توڑنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد صدقات اور زکوٰۃ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے لیے دلوں میں حسد اور غیبت رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد زبان سے جھوٹ بولنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد فلمیں دیکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد ڈانسر سے محبت کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ کیا نام مسلمان کی باقی رہ گئی ہے ہمارے اندر؟ نہ مسلمان نام کی کوئی چیز ہے, نہ مسلم نام کی کوئی چیز ہے, نہ اللہ کی محبت کے نام کی کوئی چیز ہے, نہ قرآن سے محبت کی کوئی نام کی چیز ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نام کی کوئی چیز ہے. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کریں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی. ایک صحابی ان کے خیمے کے اندر آئے اور کہنے لگے, اے ابو ذر جی آپ تو بڑے امیر ترین صحابی ہیں, اس جھونپڑی میں کچھ زیادہ مال و متاع نظر نہیں آ رہا, کچھ مال و متاع زیادہ نہیں نظر آ رہا, آپ کا گھر کسی اور جگہ پہ موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں ایک گھر اور بھی بنایا ہے,
ہے، اور یہ یاد رکھ تو نے پوچھا ہے تو تجھے یہ بتا دوں کہ اس میں جو اللہ نے نعمت بنائی ہے ہر نعمت اس گھر کے اندر موجود ہے۔ اس بندے کی جستجو اور بڑھ گئی، وہ گھر کہاں پہ موجود ہے؟ میری اور آپ کی طرح نہیں کہ ہمارا فلاں کالونی بن رہی ہے، ادھر دیکھیں گے ہمارا کارنر کے اوپر گھر ہو، مین روڈ پہ ہماری دکان ہو، ہماری فیکٹری ہو، ہماری جائیداد ہو۔ حضرت ابو ذر کی یہ خواہش نہیں، فرمایا اتنے مالدار ہونے کے بعد ایک جھونپڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ کہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کا کہیں اور گھر ہے؟ ہاں میرا اور جگہ پہ گھر ہے۔ پوچھنے لگے وہ گھر کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں اگر گھر کا پوچھتا ہے تو گھر بھی ایسی جگہ پہ ہے جو پلیت جگہ پہ نہیں، جو پاک جگہ کے اوپر موجود ہے۔ وہ دنیا میں گھر نہیں ہے، وہ گھر جو ہے میں نے بنایا ہے جو محل، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر موجود ہے۔ اور آج میری اور آپ کی خواہش فلانی جگہ تے اے پلاٹ وکنے تے میں لینے ایتھے آپ دے پتراں دیاں کوٹھیاں بنانیاں نے، اے ملنا لے کے دینیاں نے، انہاں نو ذرا کاروبار کروا کے دینے، انہاں نو اے کر کے دینے، انہاں نو او کر کے دینے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں اپنے بچوں سے جنت میں ان کا ہی ایک محل تعمیر کروا لوں؟ کدے اے بھی سوچ آئیے؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ صرف دنیا کی طرف بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، دنوں کے اندر ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ ایسے کروڑ پتی ہونے سے تیرے پہ حیف ہے جو تو نے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا مقام بھی تعمیر نہیں کیا۔ اتنی پیاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کہ اے بندے تجھے جو ہے نا تو جہنم میں چلا جا، اور یہ بندہ دوڑتا ہوا جہنم میں جائے گا، دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے فرشتوں نے ذرا صدقے دے لے آؤ، اتنی چھتی بھاگ کے جا رہے ہیں، اتنی جلدی یہ بھاگ کے جا رہا ہے، کیوں اتنی جلدی یہ بھاگ کے جا رہے ہیں؟ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ اس کو بلا کے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا آپ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے؟ کہنے لگے گا اے اللہ آج تک تو تیرے میں نے ایک حکم کو بھی نہیں مانا تھا، آج تیرا حکم ہوا ہے، آج تیری محبت کی بات ہوئی ہے، آج تیرا آرڈر ہوا ہے، میں نے کہا آج ہی تیرا کہنا مان لوں، آج تیرا کہنا مانتے ہوئے میں دوڑا ہوں۔ اللہ تیری محبت کی وجہ سے دوڑا ہوں، اللہ تیرے حکم کی وجہ سے دوڑا ہوں۔ فرمایا اگر تو میرے حکم کی وجہ سے دوڑا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اتنا کر دیں کہ جہنم کے راستے دیکھ کے آیا ہوں، وہ عذاب تو وہ دہتی ہوئی آگ دیکھ کے آیا ہوں، میرا ادھر سے رخ پھیر کے میرا جنت کے راستوں کی طرف رخ کر دیں، صرف وہ سڑکاں دے دیو، صرف وہی راستے کے اوپر لگا دیں اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا بندے تجھے جنت کا راستہ دے دیے، تو نے ادھر سے موڑنے کا کہا تھا، میں نے جنت کا راستہ دے دیے، اب یہ جنت کے راستوں پہ بیٹھا جنت کے درختوں کو دیکھ رہے جو جنت کی سڑکوں کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے اچھے اچھے درخت دیکھتا ہے، برداشت نہیں ہوا، اللہ کے پاس پھر چل کے آ گیا ہے۔ بندہ تو اللہ کا ہے، بندہ تو اللہ کا ہے، چل کے آ گیا اور کہنے لگا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اللہ بندہ تیرا، اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کر دیں ایک درخت جو ہے وہ یہ سڑکوں کے اوپر جو موجود ہیں ایک گھر مجھے وہ عنایت کر دیں، ایک درخت عنایت کر دیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا بندے میں نے تجھے ایک درخت عنایت کر دیے، جب اس کو وہ درخت مل جائے گا، جب وہ درخت ملتا ہے اب یہ جنت کے دروازوں کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا کہ ان جنت کے دروازوں میں ہی جگہ مل جائے، اب پھر یہ اللہ کی طرف چلتا ہوا آتا ہے، واہ اللہ تو اتنی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اتنا اللہ سے پیار، اللہ تو اتنا اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ یہ پھر چل کے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ کہیں گے پہلے بھی وعدہ کر کے گیا تھا اب نہیں آؤں گا، اب پھر تو چل کے آ گئے۔ یہ کہے گا اللہ بندہ تو تیرا ہوں، اللہ تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ یہ جنت کے دروازوں میں جگہ دے دے۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ ہے اور میرے در سے خالی لوٹ جائے، مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا، مجھ سے مانگے اور میں کسی اور در کی طرف لگا دوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کہیں گے جا بندے میں نے تجھے جو ہے وہ گھر جو تو مانگتا ہے، جو جنت کا دروازہ مانگتا ہے، وہ میں نے تجھے دروازہ دے دیے۔ اب یہ بندہ دروازے میں جا کے بیٹھ کے اب وہ جنت کے اندرلے مناظر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار دیکھتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چل کے دوبارہ آتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ اب آخری دفعہ آیا ہوں، اللہ آخری دفعہ آیا ہوں، اللہ آخری دفعہ آیا ہوں، اب نہیں آؤں گا، ایسا کریں اے اللہ مجھے جنت میں صرف کھڑا ہونے کی جگہ ہی دے دیں۔ اللہ کہیں گے بندے تو نے مجھ سے مانگا ہے اور تو نے یہ عہد کی ہے کہ اب واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اللہ کہیں گے جا
جا بندے میں نے تجھے جنت کے اندر ایک تجھے گھر عطا کر دیے، ایک گھر عطا کر دیے۔ جب اس کو چابیاں دی جائیں گی، جب جنت کے دروازوں کو کھولنے لگے گا، اپنے محل اور کوٹھی کو کھولنے لگے گا، اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ یہ کہے گا بندہ تو تو پاگل ہے، تو مانگتا اللہ کی رحمت پہلے ہی، تجھے مل جانی تھی، تو اپنے ذہن اور عقل کو دوڑاتا رہا ہے، تو اپنی عقل کو چھوڑ کے اللہ کو کہتا اللہ تو اپنی رحمت نازل کر دے۔ اللہ کو جتنا تجھ سے محبت تھی اللہ تجھ سے اس سے بڑھ کے تجھے دیتے، اسے اچھا تجھے دیتے، تو کیا سوچتا رہا ہے؟ تجھ سے ان سوچوں سے اللہ اچھا تجھے عطا کر دیتے۔ یہ پھر بندہ اللہ کے پاس، یہ پھر اللہ کے پاس جنت کا دروازہ نہیں کھول سکا، پھر اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے اے اللہ اب پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اب دوبارہ نہیں آؤں گا، اب پکی بات ہے اللہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا، ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اللہ تیری رحمت چاہیے۔ اللہ کہیں گے اگر تو نے میری رحمت کا سوال کیے، اگر یہ تو پہلے ہی سوال کر لیتا، اللہ فرمائیں گے جا جتنی یہ زمین ہے جتنا یہ آسمان ہے اس کو تو 7 دفعہ ڈبل کر لے، تیرے اکیلے کا محل اتنا زیادہ ہے، تیرے اکیلے کا مقام اتنا زیادہ ہے، تیرا اکیلے کا گھر اتنا زیادہ ہے۔ یہ بندہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کی قدر سکھائیں، وما قدر اللہ حق کا قدری۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا نہیں بنایا، آپ نے اپنی نسلوں کو تباہ کر لی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، دکانوں پہ لے کے جاتے ہیں، شاپنگ کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کو ہاف بازو آپ نے خریدنے نہیں دینا، شرٹیں خریدنے نہیں دینی، ہاف بازو کے قمیض خریدنے کے لیے نہیں دینے، چھوٹی چھوٹی بچی کو آپ نے پینٹ شرٹ نہیں پہنانی، آپ چھوٹے ہوئے ان کو پینٹ شرٹ پہنا رہے ہیں، آگے جا کے پریشان آپ نے ہونے۔ آپ ان کو ایسا مستقبل دیں، ایسی ان کو روشنی دیں، ایسا ان کو نظریہ اور سوچ دیں، کل وہ آپ کو پریشان نہ کر سکیں۔ آپ یہ روکتے ہیں یہ بجلی ہے اس کے اندر ہاتھ نہیں دینا، آپ ہاتھ دیں گے آپ کو کرنٹ لگ جائے گا۔ ایک بچہ اگر وہ سردیوں میں جس طرح کی راتیں ہیں وہ کمبل لے کے لیٹر لے کے کھیل رہا ہو، اس کے ساتھ ماچس کی تیلیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، بندہ بھاگ کے جاتا ہے، والدین بھاگ کے جاتے ہیں بیٹا گھر جل جائے گا، تو جل جائے گا، اس سے سب چیزیں پکڑ لیتے ہیں، اس سے سب چیزیں کھینچ لیتے ہیں، بچہ تو سب کچھ اپنا برباد کر بیٹھے گا، یہ آگ بھی کھیلنے کی چیز ہے۔ آج کاش تجھے اور مجھے یہ پتہ لگتا، آج میرے اور آپ کی نسلیں، میرے اور آپ کے بچے جہنم کے آگ کے شعلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ موبائل کے ذریعے کے ساتھ وہ جہنم پہ کھیل رہے ہیں، وہ میڈیا کی بدکاری کی وجہ سے کھیل رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کا بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا جا رہا ہے، وہ جہنم کے شعلوں کے ساتھ انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک لکڑی ہم محنت کر کے ہم نے اچھے ممبر بنا لیے، لکڑی پہ محنت کر کر کے اچھی ہم نے الماریاں بنا لی، لکڑیوں پہ ہم نے محنت کر کر کے اچھے بیڈ بنا لیے۔ اگر ہم کاش اپنے یوہی بچوں کے اوپر محنت کرتے، اپنی نسلوں کے اوپر محنت کرتے، اپنی نسلوں کی بقا کا سوچتے، اللہ کی قسم یہ بہت کامیاب ہونے جانے تھے۔ آج دیکھیں ایک پرندہ ہے، ایک طوطا ہی کیوں نہیں ہے، ایک عامی طوطے کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ طوطا اللہ بولنا جانتا ہے، اگر وہ طوطا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا جانتا ہے، اگر وہ کچھ دو بول جانتا ہے، اگر اس ایک عامی طوطے کی قیمت 1000 روپے ہوگی تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی۔ آج آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنے بچوں کو وہ 1 روپے کی قیمت کے برابر کر دیں، 1000 کی قیمت کے برابر کر دیں، یا 1,00,000 کی قیمت کا برابر کا کر دیں، یا 1 کروڑ کی قیمت کا برابر کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں علم کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور تیسرا پہلو جو آپ نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے، بڑوں کا ادب سکھانا ہے، بڑوں کا احترام سکھانا ہے، بڑوں کے ساتھ محبت کرنا سکھانی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، مسند حدیث پہ بیٹھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، دیکھا دور سے کہ ان کے استاد کے بیٹے
آ رہے تھے، چلتے ہوئے آ رہے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب کو بند کر کے ان بچوں کی طرف دوڑے اور ان کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے ان کو بیٹھ گئے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد محترم جی یہ آپ نے کیا معاملہ کیے، یا آپ نے کیا ماجرا کیے کہ یہ حدیث کو چھوڑ کے آپ ان بچوں کی طرف چلے گئے ہیں؟ کہنے لگے جنہوں نے مجھے حدیث پڑھنا سکھایا ہے یہ اس کے بچے ہیں، جس طرح استاد کا ادب کرنا ضروری ہے اسی طرح استاد کے بچوں کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، ان بچوں کو لا کے بٹھا کے بتایا یہ ہے استاد کا ادب و احترام ضروری ہے، اور استاد کے ساتھ ساتھ جو ہے استاد کے بچوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابو زبیر معبر ان کے استاد ایک دفعہ ان کے دروازے پہ جائے اور دستک دی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہنے لگے استاد محترم جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ استاد محترم کہنے لگے بیٹا آج تک آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے تو کبھی غلطی نہیں کوئی کی، میں نوٹ کرتا رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ آپ حدیث پڑھتے ہوئے آپ نے کچھ اپنے ہاتھ اور سر کا اشارہ اس طرح کیا تھا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ مسکراہٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی گستاخی ہوئی تھی، آپ کی نافرمانی ہوئی تھی، میرے چہرے پہ مسکراہٹ وہ آپ کی توہین تھی، میں نے یہ سمجھے کہ میں نے استاد کی گستاخی کی ہے، اسی ہنسنے کی اسی مسکراہٹ کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ استاد کا ادب اپنے بچوں کو سکھانا ہے، استاد کا ادب سکھانا ہے۔ ساڑھے ہاں کی ہوں ہے دادی کو بچہ روندا ہے تینوں کنے کو شک ہے فلان، میں انہوں جا کے پوچھنی ہے، دادا پاں پھاڑ کے مسجد کے اندر سب بچوں کے سامنے ایک معلم کی، ایک استاد کی، ایک مسند حدیث پہ بیٹھنے والے کی بےزتی کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوتا ہے، کس وجہ سے خاموش ہوتا ہے؟ وہ تیری 15-20 ہزار کی 25-30 ہزار کی تنخواہ کو نہیں دیکھتا، وہ کلمت اللہ کو دیکھتا ہے۔ آج تیرے وہ بولوں کو برداشت کر رہے، آج وہ تیری جھڑکوں کو برداشت کر رہے، آج تیرے بچوں کو وہ دیندار بنا رہے، تیرے بچوں کی نسلوں کے اندر قرآن اور حدیث کو شامل کر رہے۔ اس نے تجھ سے کوئی مفاد نہیں لینا، اس نے تجھ سے کوئی روٹیاں اور بوٹیاں نہیں لینی، وہ تیری نسل کا اچھا سوچ رہے، تو اس کی بےزتی کر کے چلا جاتا ہے، وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہتا ہے۔ کیا یہ اللہ کچھ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کچھ نہیں دیکھ رہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہے۔ یہ امام بخاری ہیں، اپنے استاد سے جا کے معافی مانگ کے ہیں۔ اپنے بچوں کو استاد کا ادب، اپنے بچوں کو اپنے والدین کا ادب سکھائیں، ان کی تربیت اچھی کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیونکہ بچپن میں والد تو فوت ہو گئے تھے، اب چھوٹے سے بچے ہیں، بڑھتے بڑے ہوتے گئے، کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں موجود ہوں اور میری والدہ بھی گھر کے اندر ہو، میں حرام سمجھتا ہوں میں گھر کی چھت کے اوپر بھی چڑھ جاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں میری والدہ نیچے ہو۔ امام بخاری تو اوپر ہو گیا تو تو اپنے والدہ کی گستاخی کرے گا، پر میں میری والدہ گھر ہو، مجھ پہ حرام ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر بھی گیا ہوں۔ جو جانا نہیں چاہتے ہیں وہ والدین کے اندر، والدین کے آگے سے بولیں گے، اکھڑ مزاج بن کے بولیں گے ساڑھے کل دوائیاں دے پیسے کوئی نہیں، روزانہ توڑیاں دوائیاں مکیاں پیاں ہوندیاں نے، آپ چبایا نہیں جاتا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کھانا چبایا نہیں جاتا، باپ چاہتے ہیں کوئی نرم غذا ہو، کوئی اچھی غذا ہو، کوئی نرم، ساڑھے کول توڑے خرچے پورے نہیں ہوندے، ساڑھے کول توڑیاں ضروریات پوریاں نہیں ہو سکتیاں۔ یہ والدین کو تانے ملتے ہیں، اس وقت کو دیکھ، اس وقت کا سوچ جب تیرے منہ کے اندر یہ بھی نرم غذائیں دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا پہلو جو آپ نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے، ضروری نہیں آپ کو قرآن آتا ہے تو آپ نے آگے منتقل کرنا ہے، ضروری نہیں آپ کو حدیث آتی ہے تو وہ منتقل کرنی ہے، آپ کو موٹر سائیکل کا پنچر لگانا آتا ہے، غریب بچے کو پنچر لگانا سکھا دیں، اللہ کی قسم نیکی ہے۔ آپ کو آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ جاتے ہیں پنچر لگانے کے لیے، 2-3 دن کا کام ہوتا ہے، 6 مہینے لگا دیتے ہیں۔ والدہ روزانہ صبح روٹی بنا کے اس بچے کو کھلا کے دیتی ہے، بیٹا جلدی کام سیکھ جاؤ، سبزی دے پیسے پورے نہیں ہوندے ان کے، تم گھر کے حالات کو دیکھ، تم اپنی دولت بنانے کے لیے یہ پنچر لگائے گا پیسے مجھے ملیں گے، ایک تو 20 روپے کی خاطر ان کا گھر تو نے برباد کیا ہوا ہے۔ اگر تجھے اللہ نے کوئی ہنر دیے، تجھے کوئی گاڑی کا پنچر لگانا آتا ہے، تجھے موٹر سائیکل بائک کے ٹائر کا پنچر لگانا آتا ہے، اللہ کی قسم تو غریب کے بچے کو پنچر لگانا سکھا دے، اللہ کو تیری یہ نیکی اور عذاب بھی تیری قبول ہو جائے گی۔ کپڑے دا کام جان دے، غریب دے بچے نو کپڑے دا کام سکھا دیو، 2-2 سال تک بھائی رکھ دینے تاکہ اور نوکر لیان دی
کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کریں، اپنے معاشرے کو اچھا کریں، اپنے معاشرے کے اندر ہر ایک چیز کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا کر دیں۔ ایک غریب بچہ ایک گھر نہیں چلتا۔ اب سردیاں آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انڈے لینے کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہاں نوں سردی نہیں لگدی، ان کے کوئی دکھ نہیں ہے، ان کی والدہ کے کوئی ارمان نہیں ہے، ان کے سینے کے اندر دل موجود نہیں ہے۔ اللہ دی قسم کئی ایسے گھرانے موجود ہیں، وہ بیچارے انڈے لے کے بھی نہیں بیچ سکتے۔ تیرے 1000 پیسے ان کا کام چل سکتا ہے، تیرے 5000 روپے کی ریڑھی کے پیسے دینے کی وجہ سے وہ ان کو فروٹوں کی ریڑھی لگا کے دے گا، ان کا گھر اچھا چل سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا کے جا۔ ایک بات تربیت اولاد کے اندر موجود المختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک شیخ عبداللہ رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے شیخ گزرے، پڑھتے رہے۔ ایک دن کاغذات ملے، کل سے آپ کی نوکری شروع ہوگی اور آپ کو اتنا سیلری ملے گی۔ آ کے اپنے والدہ کے قدموں کے اندر لا کے اس نوکری کے اس ورکوں کو لا کے رکھ دیا۔ اماں آج کے بعد پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اماں آج کے بعد ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں اپنے دوستوں سے مانگنے کے لیے جاتا شرمندہ ہوتا تھا، اماں آج کے بعد پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو اور سینے سے لگایا۔ اس کو کیا پتا کہ اس کی ماں کی آج کی رات آخری رات ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شیخ عبداللہ رونے لگے، اے عبداللہ تو نے ایسی نوکری کا کیا کرنا ہے، عبداللہ تو نے ایسے پیسوں کا کیا کرنا ہے کہ تیری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، جب اس دولت کی ضرورت تھی وہ تیری بوڑھی ماں وہ کانپتے ہاتھ اور جا کے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے برتن دھونا کون سا آسان ہوتا ہے، جا کے لوگوں کے گھروں کے اندر جھاڑ پونچھ کرنا، ٹاکیاں لگانا کون سا آسان ہوتا ہے۔ آج عبداللہ تیری اماں زندہ نہیں رہی، تو نے کیا اس دولت کا کرنا ہے؟ بس اس دن سے یہ تہیہ کیا، عبداللہ تو نے اپنی سیلری کو، اپنی اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرنا ہے۔ ایک حصہ اپنی والدہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھنا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو خاص کرنا ہے اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے۔ ایسا کرتے رہے، ایسا کرتے کرتے پاکستان کے ایریے کے اندر، پنجاب کے ایریے کے اندر، پاکستان کا صرف پنجاب کے ایریے کے اندر اپنے والدہ کی نام کا جو وہ پیسے جمع کرتے رہے، جو وہ سیلری جمع کرتے رہے، صرف اسی کو جمع کر کے پاکستان کے پنجاب کے ایریے کے اندر شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنے والدہ کی نام کی 100 مساجد کو تعمیر کی ہے۔ صرف پنجاب کے ایریے کے اندر آپ کے والدین کے دل کے اندر کئی ارمان موجود ہیں۔ نوجوانوں کو پیغام ہے، نوجوانوں کو دعوت ہے، آپ کی بہنیں والدین جہیز اکٹھا کرتے کرتے ساری رقم ادھر لگا دیتے ہیں، ان کے دل میں ارمان ہے، انہوں نے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، ان کے دل میں ارمان ہے، انہوں نے مسجد نبوی کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے تنو دولت دیتی ہے تو اس دولت کے اوپر ناز نہ کر، اللہ بڑے بڑوں کو تخت سے اٹھا کے زمین پہ دے مارتا ہے۔ اپنے والدین کے ارمان کو سمجھ، انہیں اچھا کھلا، انہیں اچھا پلا، ان کی تکریم اور عزت کرے گا، اللہ تیری عزت کرے گا۔ اگر تو ان کی عزت نہیں کرے گا اللہ تیری قدر نہیں کرے گا۔ ان کے سفید داڑھیوں والے بزرگوں اور اپنی والدہ کی قدر کر، سفید بالوں کی اس کی قدر کر، ان سے دعائیں لے، یہ جنت کا خزانہ تیرے پاس موجود ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، اپنی والدہ کی وفات پہ رونے لگ پڑے، شاگرد قریب ہوئے، آپ تو ہمیں رونے سے نوحہ سے منع کرتے تھے، فرماتا روتا اس وجہ نہیں ہوں، روتا اس وجہ سے نہیں ہوں، آج امی فوت ہو گئی ہے، روتا اس وجہ سے ہوں جو جنت میں جانے کا ذریعہ تھا آج وہ بند ہو گئے، میں کیسے جنت کے اندر جاؤں گا، آج تو میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اللہ نے ماں دی ہے، پیر دھو دھو کے پیئیں، پاؤں دھو دھو کے پیئیں، میں اب کیا بات کروں، ایسی اولادیں اور ایسے گھٹیا ضمیر قسم کے بندے اپنی والدہ کو بالوں سے کھینچ کھینچ کے ان کے چہروں کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں۔ بد نصیب ہیں لوگ، یہ دنیا کے گھٹیا ترین اور گندے لوگ ہیں جو ان والد کے سفید بالوں کی قدر نہیں کرتے، والدہ کے سر کے اندر سفید بالوں کی قدر نہیں کرتے۔ آگے بات بیان کرتا ہوں، شیخ عبداللہ رحمہ اللہ، یہ بات ہوئی 100 مساجد صرف پنجاب کے ایریے کے اندر تعمیر کی۔ ان کا بیٹا وہ بھی کیا کرتا ہے، جو صبح صبح پاکٹ منی ملتی ہے، خرچی ملتی ہے، بیٹا 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ راستے میں کوئی غریب جا رہا ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور دوسرا حصہ سکول میں کوئی
غریب دوسرا حصہ وہ جمع کرتا رہتا ہے، تیسرا حصہ وہ خود کھا لیتا ہے، خرچی وہ خود کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا، وہ رقم جمع کرتے کرتے ایک مسجد کے اندر واٹر کولر لگوا کے اپنے والد کا بورڈ لگوا دیا ہے۔ ایک دن والد اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے بعد دور سے بیٹھ کے دیکھتا ہے، کاش عبداللہ یہ واٹر کولر تیری امی کے نام کا لگا ہوتا، تجھے کتنی، تیری والدہ کو کتنی نیکیاں ملنی تھیں۔ ادھر آنکھوں سے آنسو، ادھر دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، دل کے اندر یہ خواہش موجود ہوئی۔ اب یہ جوتا پہن کے پانی پینے کے لیے اس واٹر کولر کے قریب ہوئے، ادھر ہی دھاڑیں اور چیخیں نکل گئیں کہ یہ تو میرا نام لکھا ہوا ہے۔ فوراً امام صاحب کے قریب ہوئے، پوچھا یہ واٹر کولر میں نے نہیں لگوایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے یہ واٹر کولر آپ کے بیٹے نے لگوایا ہے۔ فوراً اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا جان آپ اپنی امی سے محبت کے لیے پاکستان کے ایریے کے اندر اگر 100 مساجد بنا سکتے ہیں تو کیا میں اپنے ابو سے محبت کے لیے ایک واٹر کولر نہیں لگوا سکتا؟ آئیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کریں، دین کے اندر ان کو اس طرح شامل کر دیں، شیطان سے دور کر دیں، فحاشی بدکاری سے اس طرح دور کر دیں، ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے، ایک پاکیزہ گھر بن جائے۔ اس گھر کی حفاظت کریں، اللہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ اللہ کی قسم ایک یہ بھی پروگرام بنائیں۔ آخری بات، آج عیدیں آ جائیں، سانو پارکائیں لے کے جاؤ، ہمیں فلاں جگہ پہ لے کے جاؤ۔ ایک دن یہ بھی پروگرام بنائیں، کہیں آج ہم گھر والے سب مل کے ہم اس گھر کی صفائی کریں گے، سب گھر والوں کو لائیں اور لا کے اپنے بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو لا کے قاری صاحب سے چابی لیں اور کہیں کہ آج اس گھر کی ہم صفائی کریں گے۔ اللہ کی قسم آپ اس گھر کی صفائی کریں گے، اللہ آپ کے دلوں کو پاک کر دے گا، آپ کے بچوں کا مستقبل آسان کر دے گا۔ اگر ان بچوں کو آپ نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس گھر کی حفاظت کرنی ہے، اس گھر کی نوکری کرنی ہے، اس گھر کا خادم بن کے رہنا ہے، آپ کامیاب ہیں۔ اگر اس گھر کی اللہ کی قدر نہیں سکھا کے جا رہے تو سمجھیں آپ سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کی قدر کرنے والا بنے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو فلاح و بہبود کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جس طرح حصہ مل سکتا ہے اس طرح شامل کر کے اس کو مزید پھیلا دیں۔ اللہ کی دعوت کو مزید آپ عام کریں گے، اللہ آپ کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مساجد کا خادم اور نوکر بنا کے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی اپنی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔